اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تھی حلقہ اولا میں تصنیف لغت کے بارے میں، الی معان اسمیہ و حرفیہ۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حروف کا جو مفاد ہے، یعنی حروف جو فائدہ دیتا ہے، وہ ربط ہے، اس کا مفاد جو ہے اس کا ربط ہے، اور امران، اس پہ دو چیزیں ہیں۔ احدہما، ایک یہ کہ مثلا معنی حرف ظاہر نہیں ہوتا جب حرف کو کلام سے جدا کر دیں۔ اگر حرف سے کلام سے حرف کو جدا کر دیں تو معنی حرف سمجھ میں نہیں آئے گا، ظاہر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف جو مدلول ہے وہ ربط پیدا کرنا ہے دو معنوں کے درمیان، یعنی دو چیزیں ہوں گی، مثلا ان دو چیزوں میں ربط پیدا کرے گا، دو کلموں میں ربط پیدا کرے گا، یہ اس کا مدلول ہے حرف کا۔ تو دو معنوں میں وہ ربط پیدا کرے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کلام جو ہے اس کا جو مدلول ہے، اس کے مدلول میں اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کلام میں ظاہر کلمہ ایک ہوتا ہے، اور جب کلام ہے تو اس میں اجزاء ہیں، اور وہ اجزاء مترابط ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ اجزاء؟ ہاں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ مدلول مترابط ہے، بتایا کہ دوسرا کیا ہے کہ کلام جو ہے اس کے جو مدلول ہے، جو مترابط اجزاء ہیں، یعنی اس کے اندر وہ اجزاء ہیں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ظاہر کلام جو ہے وہ ایک کلمے سے بنے گا نہیں، اس میں کلمے ہوں گے دو تین جو بھی، اور جو ان کو ارتباط دیتا ہے، مرتبط کرتا ہے، وہ حرف ہے، اور یہ ربط حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر وہ چیز نہ ہو جو دلالت کرنے والی ہو۔ اور اگر ہم بغیر ارتباط کے یا بغیر ربط کے کلام کو مثلا جو ہے وہ پیش کریں گے، یا کلام جو ہے ہم بنائیں گے، تو اس کے اندر جو معنی ذہن میں آئیں گے اس سے، تو وہ معنی کیا ہوں گے؟ متناثر ہوں گے، یعنی پھیلے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، غیر مربوط ہوں گے۔ تو لہٰذا کلام جو ہے وہ مرتبط ہوتا ہے حرف کے ذریعے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ احدہما، جو امران بتائے ہیں دو امر، ان میں سے ایک یہ ہے کیا؟ ان معنى الحرف لا يظهر اذا فصل الحرف عن الكلام، کہ حرف کے معنی ظاہر نہیں ہوں گے کب؟ اگر اسے کلام سے الگ کر دیا جائے۔ گویا حرف اپنے معنی نہیں دے گا اگر اسے کلام سے جدا کر دیا جائے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا، اور یہ نہیں ہے مگر یہ کہ لأن، کس لیے ہے، ایسا کیوں ہے؟
حرف کو اگر کلام سے جدا کر دیں تو حرف اپنے معنی نہیں دے گا. کیوں؟ ایسا کیوں؟ لأن، اس لیے کہ لأن مدلولہ، مدلول الحرف ہے، لأن مدلول الحرف هو الربط بین معنی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مدلول حرف کا کیا مدلول ہے اس کا؟ وہ ربط پیدا کرنا ہے، بین معنی ہے، دو معنی کے درمیان ربط کرنا ہے. حرف کا مدلول کیا ہے محمد علی صاحب؟ ہاں، حرف کا مطلب ربط کرنا ہے، دو معنی. یعنی دو معنی کے درمیان ربط کو پیدا کرنا ہے، ربط ہے. فحیث، اور جب اس کا مدلول یعنی مدلول حرف جو ہے وہ ربط ہے دو معنی کے درمیان، فحیث لا توجد معنی اخرى، تو بس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور دوسرے معنی نہیں پائے جاتے. پھر کلام میں کیوں نہیں پائے جاتے؟ لا مجال افتراض ربط، اس لیے کہ پھر کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی فرض کریں یعنی ربط. بھائی کیا معنی ہوئے اس کے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ربط کا پیدا کرنا، ربط، ارتباط دینا، ربط دینا، کیا؟ دو معنی کے درمیان. اور اس کا مطلب یہ ہے فحیث لا توجد معنی اخرى، اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس اعتبار سے اس کا مطلب اس کا مدلول ربط پیدا کرنا ہے دو معنوں کے درمیان، تو یعنی اور معنی نہیں پائے جاتے کلام میں، اس لیے کہ اس کے فرض کرنے کا کوئی مجال ہی نہیں ہے. ولا یہ بات واضح ہوئی؟ حرف کے معنی ظاہر نہیں ہوتے اگر اسے کلام سے جدا کر دیا جائے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس کا مدلول جو ہے وہ ربط ہی تو پیدا کرنا ہے، اور کلام سے وہ الگ ہے، جدا ہے، تو کیا میں ربط پیدا کرے گا؟ ربط کلام میں ہی تو پیدا کرے گا. بس اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے کلام میں اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے، صرف اتنا ہی معنی ہے کہ وہ ربط پیدا کرتا ہے. ایک بات. دوسرا امر بالآخر ان الکلام لا شک فی ان مدلولہ مترابط الاجزاء، بے شک کلام ان مدلولہ، اس کا مدلول کلام مترابط الاجزاء، وہ کیا ہوتا ہے؟ مدلول کلام کیا ہوتا ہے؟ مترابط الاجزاء، یعنی مدلول کلام یعنی اجزاء کا ایک دوسرے سے مرتبط ہونا. جب وہ مرتبط ہوں گے جب تو کلام بنے گا. تو کلام یعنی مترابط الاجزاء، کلام یعنی مترابط الاجزاء، ایسے اجزاء جو مرتبط ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اسے کلام کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ حرف جو کلام کے درمیان ارتباط پیدا کرتا ہے، جو دو معنی کے درمیان ارتباط پیدا کرتا ہے. جیسے ہم نے پہلے مثال دی، زید ایک کلمہ، دار دوسرا کلمہ، اب ان کو جو ارتباط دیا وہ فی دیا. کس نے؟ فی. زیدن فی الدار مثلا، زیدن فی الدار. تو اب اگر فی کو زید اور دار سے الگ کر دیں تو کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں اس کو. اور کلام کا مطلب کیا ہے؟ مترابط الاجزاء، یعنی کلام یعنی اجزاء کا آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہونا. ایسا نہیں کہ اجزاء تو ہم بہت سارے ہیں لیکن مترابط نہیں ہے، اسے کلام نہیں کہا جائے گا. اسے کلام مثلا زید، بیت، حوضہ، راستہ، مدرسہ، کچھ بھی کہیں آپ اسے کلام کہیں گے. کلام کب بنے گا؟ جب مرتبط ہوگا، ایک دوسرے سے اجزاء مرتبط ہوں گے. مثلا ہم نے بولا خرجہ، ابھی کچھ نہیں. بیت، احمد، صبح، کیا سمجھے بات اس سے؟ اور پھر کلام کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. مرتبط ہے لیکن کچھ مفید ہوتے ہیں اور کچھ غیر مفید ہوتے ہیں. مثلا زیدن فی البیت، یہ مفید ہے غیر مفید ہے؟ غیر مفید ہے. زید گھر میں، زید گھر میں، کیا گھر میں؟
کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے. ہے نہ سنو تو صحیح. زید گھر میں مثلا ہم اتنا کہہ رہے ہیں، صحیح، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے. زید فی البیت قائم، زید فی البیت آکل، زید فی البیت موجود. صحیح صحیح. زید فی البیت جالس، زید گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ جو ہم نے کہا زید فی البیت، یہ کلام تو ہو گیا لیکن غیر مفید ہے. الاستاذ فی المدرسہ، استاد مدرسے بھائی کیا کر رہا ہے؟ استاد مدرسے میں تو ہے، کر کیا رہا ہے؟ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پڑھا رہا ہے. تو الاستاذ فی المدرسۃ قائم، استاد مدرسے میں پڑھا ہے. جالس بیٹھا ہے. یا یدرس الاستاذ فی المدرسہ، استاد مدرسے میں پڑھا رہا ہے. تو مفید کب ہوگا اور غیر مفید؟ جیسے آپ نحو میں پڑھ چکے. مفید کب ہے کلام؟ جب بات پوری پہنچ جائے، متکلم کا سکوت صحیح ہو، جہاں متکلم کا سکوت صحیح ہو، صحیح یعنی بات پہنچ جائے پوری سامنے تک، اور متکلم کا سکوت اس پر صحیح ظاہر ہے، اس وقت سکوت صحیح ہوگا. لیکن اگر بیچ میں رہ گئی بات، پوری نہیں ہے، تو وہ کلام غیر مفید ہے. مفید کون سا ہے؟ جہاں متکلم کی بات جو ہے پوری پہنچ جائے، اس کے لیے سکوت صحیح ہو اس پر. خیر، کہہ رہے ہیں کہ ولا يمكن ان يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، اور یہ ربط ممکن نہیں ہے کہ حاصل ہو جائے، یعنی اس ربط کا حاصل ہونا ممکن نہیں جب تک کہ اس پر وہ دلالت نہ کرے. وَإِلَّا عَدَتِ الْمَعَانِي لَلذَّهْنِ غَيْرَ مُتَنَاثِرَةٍ غیر مترابطہ. اور اگر ایسے بنایا جائے کلام کو مثلا، تو وہ کیا ہوں گے؟ معنی جو ذہن میں آئیں گے وہ معنی غیر مترابط ہوں گے اور پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے. معنی تو ہیں ان سب کے، زید کے معنی بھی ہیں، بیت کے معنی بھی ہیں، صحیح، طریق کے معنی بھی ہیں، سب کے معنی ہیں، اشارے کے معنی بھی ہیں، لیکن غیر مترابط ہو جائیں گے. آپ بولتے رہیے سارے لفظ ہیں، لیکن جب ان میں ارتباط نہیں ہونا، کوئی حرف بیچ میں نہیں ہوگا، تو ان کو ارتباط دیں تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ اس کے معنی بکھر جائیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے معنی. اس کے معنی تو ہے، اس کے سمجھ رہے ہو؟ معنی تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ حرف کی طرح ہے، نہیں، اس میں تو معنی ہے، اس میں اور ذاتی معنی ہے، فعل ہے تو اس کے ذاتی معنی ہے، لیکن غیر مترابط ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے. اور کمال کیا ہے کہ الفاظ، کلمات کیا ہوں؟ ایک دوسرے سے مرتبط ہوں جب کلام ہوگا. وَلَيْسَ الْإِسْمُ هُوَ الدَّالُ عَلَى هَذَا الرَّبْطِ، اسم اس ربط پہ دلالت کرنے والا نہیں ہوتا، اس میں سے ربط تھوڑے پیدا ہوگا. وَإِلَّا لَمَا فَهِمْنَا مَعْنَاهُ إِلَّا ضِمْنَ الْكَلَامِ. ہاں، اور نہیں تو پھر جو ہے وہ جو ہم نے سمجھا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ضمن کلام میں اسے سمجھا جائے. لأن الربط لا يفهم إلا في دار المعاني مترابطہ، اس لیے کہ ربط نہیں سمجھا جاتا مگر یہ کہ معنی مترابطہ کے درمیان یا ان کی ساتھ. فتعین يكون الدال على الربط هو الحرف. بس اس بار یہ بات معین ہوئی، یہ بات سمجھ میں آئی کہ دال جو ہے ربط پر وہ حرف ہے، یعنی دال یعنی دلالت کرنے والا، یعنی حرف جو ہے وہ ربط پیدا کرتا ہے، اسم ربط پیدا نہیں کرے گا. ربط کون پیدا کرتا ہے؟ حرف. اسم ربط پیدا نہیں کرتا. اسم اپنے معنی دیتا ہے، صحیح ہے، مستقل ہے معنی میں وہ، لیکن ارتباط پیدا نہیں کرتا. ارتباط جو پیدا کرے گا، جو ربط بنا ہے پیدا کرے گا، وہ حرف ہے، اسم نہیں کرے گا ربط پیدا. وتختلف الحروف باختلاف انحاء الربط التي تدل عليها. ظاہر ہے کہ پھر حروف بھی مختلف ہیں اپنے مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف انحاء ارتباط کے ساتھ، جیسا موقع ہوگا اسی اعتبار سے حروف آئیں گے.
تاکہ وہ اس پر دلالت کرے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک حرف ہر جگہ یعنی ارتباط میں ایک ہی حرف استعمال ہوگا. نہیں، جیسا موقع ہوگا ویسے تو استعمال ہوگا. جیسی ضرورت ہوگی وہی تو حرف لایا جائے گا. یعنی کہ ایک ہی حرف سب میں گھوم جائے گا. فی سب میں چلے گا، من سب میں چلے گا، الا سب میں چلے گا. نہیں، الا کی ضرورت ہے تو الا لایا جائے گا، من کی ضرورت ہے تو من لایا جائے گا، اور فی کی ضرورت ہے تو فی لایا جائے گا. یعنی وہ ارتباط پیدا جب ہی کرے گا کہ جب وہ اپنے ان کلمات کے اعتبار سے ہو جو کلام میں پائے جا رہے ہیں اور جن کلمات کو مرتبط کرنے کے لیے لائق ہو، ارتباط دینے کے لیے لائق ہو. اب اگر بات تو ہو رہی ہے کہ خرج تو اب لے آئے مثلا فی، مثلا خرج تو البیت کہنا ہے ہمیں، تو کیا کہنا چاہیے یہاں؟ کون سا جو مناسب حرف؟ من، نہ کہ فی، نہ کہ الا. صحیح. ہمیں کہنا ہے خرج تو مثلا البیت اور المسجد، اب ان کو مرتبط کرنا ہے. تو اب یہاں پر خرج تو فی البیت نہیں کہا جائے گا، من المسجد نہیں کہا جائے گا. خرج تو مثلا فی البیت من المسجد نہیں، خرج تو من البیت الی المسجد. تو یہاں جو ضرورت ہے وہ من اور الی کی ہے. کہاں؟ بیت کے لیے ضرورت ہے کس کی؟ من کی. یعنی یہاں پر اس جملے میں ضرورت بیت کے لیے من کی ہے اور مسجد کے لیے الی کی ہے. تو جیسی ضرورت ہوگی ایسا جملہ آئے گا، وہ ایسے حرف آئے گا. فلما کان کل ربط یعنی نسبتا بین طرفین صح، اور یعنی جو ہے وہ ربط یعنی نسبت ہے دو طرفوں کے درمیان. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے آپ کے لیے. آپ کہیں ان المعانی الحرفیہ معانی ربطیہ نسبیہ. معنی حرفیہ جو ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کے لیے صحیح ہے کہ معانی حرفیہ ہیں وہ معانی ربطیہ نسبیہ ہیں. نسبت پیدا کرتے ہیں، ربط پیدا کرتے ہیں، نسبت پیدا کرتے ہیں. وَإِنَّ الْمَعَانِ الْإِسْمِيَّةَ مَعَانِ اسْتِقْلَالِيَّةَ. معنی حرفیہ کیا ہے؟ یہ نشان لگا لیں. معنی حرفیہ کیا ہے؟ ربطیہ نسبیہ. اور معنی اسمیہ کیا ہوتے ہیں؟ مستقلہ. ان المعنی الاسمیہ معنی استقلالیہ یعنی مستقلہ، یعنی اس کے معنی مستقل ہوتے ہیں. حرف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ارتباط. ربطیہ نسبیہ. ربط میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت ہی تو ہوتی ہے. آپ کہاں سے نکلے؟ گھر سے. کہاں جائیں گے؟ مسجد. معنی حرفیہ کا مطلب، معنی حرفیہ کیسے ہوتے ہیں؟ حرف کون سے معنی دیتا ہے؟ حرف جو معنی دیتا ہے کون سے معنی دیتا ہے؟ ربطیہ نسبیہ. اور اسم کے معنی یعنی حرف جو ہے جو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ربطیہ نسبیہ ہوتے ہیں. اور اسم جو ہے اس کے معنی مستقل ہوتے ہیں، استقلالی ہوتے ہیں. یعنی اس کو کسی شے سے ملنے کے بعد معنی دینے کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملے گا تو معنی دے گا اور ورنہ اس کے معنی نہیں ہوں گے. نہیں، وہ کسی کے ساتھ ہے تو بھی معنی دے گا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے تو بھی معنی دے گا. لیکن حرف میں ایسا نہیں ہے. حرف اگر ارتباط پیدا کر رہا ہے، نسبت پیدا کر رہا ہے تو اس کے معنی ہے، ورنہ حرف کے جو ہے وہ معنی نہیں پائیں گے. سوائے اس کے کلام میں استعمال ہو تو پھر وہ جب وہ دو حرفوں کو جوڑ رہا، دو کلموں کو جوڑ رہا ہے، دو کلموں میں نسبت پیدا کر رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنے معنی دے گا. جیسے طلعت من البیت الی المسجد، میں نے نکلا گھر سے مسجد کے لیے یا مسجد تک، مثلا میں گیا. خرج تو صحیح. تو یہاں من نے ارتباط کیا، صحیح ہے، بحث کے ساتھ ربط پیدا کیا. الا نے مسجد کے ساتھ مثلا. اور کل ما يدل على معنى ربطی نسبی نعبر عنه اصولیا بالحرف. اور ہر وہ کلمہ جو معنی نسبی ربطی پیدا کرے جس میں پائے جائیں یا دلالت کرے، جس میں ہر وہ کلمہ جس میں معنی ربطی نسبی پائے جائیں، نعبر عنہ
ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں اصولیاً علم اصول میں بالحرف، حرف سے واضح ہوا، جس میں معنی نسبے ربطی پائے جاتے ہوں۔ اصولیین یا علماء علم اصول اس کو کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ حرف سے۔ جس کلمے کے معنی ربطی نسبی ہوں اس علماء علم اصول کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ حرف سے۔ وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى اسْتِقْلَالِيٍّ نُعَبِّرُ عَنْهُ اصولیًا بِالْاسْمِ، اور ہر وہ معنی، یہ خلاصہ سمجھتے ہیں آپ جس کا نتیجہ، اور ہر وہ معنی یا ہر وہ کلمہ جو اپنے معنی استقلالی پہ دلالت کرتا ہو، جس کے معنی مستقل ہوں، علماء علم اصول اس کو تعبیر کرتے ہیں اسم سے۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس ہکذا۔ اگر کلمے کے معنی نسبی اور ربطی ہیں، نسبی ربطی ہیں، یعنی وہ دو کلموں کے درمیان ارتباط پیدا کر رہا ہے، تو علماء اصول اسے حرف کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کلمے کے معنی مستقل ہیں، ذاتی ہیں، کسی سے اسے ملنے کی حاجت نہیں ہے معنی بتانے کے لیے، دینے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اس کے معنی ظاہر ہونے کے لیے کسی دوسرے کلمے سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے علماء علم اصول اسم کا نام دیتے ہیں۔ یعنی حرف وہ جس کے معنی مستقل نہ ہو، جس کے معنی ذاتی نہ ہو، اسم وہ جس کے معنی مستقل بھی ہوں اور ذاتی بھی ہوں۔ مستقل ہو یعنی ذاتی ہوں، کسی کی وجہ سے اس کے اپنے معنی نہیں دے رہا ہے، بلکہ ہر حال میں وہ اپنے معنی دے گا کیونکہ اس کے معنی ذاتی ہیں۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔